اماں کس کے گھر جائیں گی؟ 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا، اور وہ سب کے سب گزشتہ 1 گھنٹے سے اسپتال کے برآمدے میں ٹہل ٹہل کر اس سوال کا جواب سوچ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اظفر بھائی سب سے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے جائیں۔ سائمہ نے بڑی دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا۔ اظفر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کے دانے رول رہی تھی اور اماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے فرض سے انکار نہیں کیا، لیکن تم سب جانتے ہو ہیرا ملازمت کرتی ہے اور اماں کے لیے اب فل ٹائم عورت کی ضرورت ہے۔ تم گھر رہتی ہو، تم اماں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر لو گی۔ خرچہ کی فکر نہ کرنا، وہ میں دوں گا۔ اظفر نے خرچے پر زور دے کر کہا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ اماں کی خدمت کروں، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں، ورنہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا کہے۔ پر کچھ لمحوں کے لیے پرسکوت چھا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ظفر بھائی کے پاس اماں زیادہ آرام سے رہ سکتی ہیں، ساحرہ نے ہلکاتے ہوئے کہا اور بھائی کی طرف دیکھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اظفر نے فوراً چھوٹی بہن کی تائید کی۔ ظفر اور اس کی بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ اصل میں اماں کبھی بھی ہمارے گھر دل نہیں لگا، وہ تو ہمارے گھر 2 دن سے زیادہ رہتی ہی نہیں۔ بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے۔ شاہانہ نے شوہر کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفائی پیش کر دی۔ پر اب کیا ہوگا؟ میری تو مجبوری ہے، میری آمدنی بھی کم ہے، پھر میرے گھر میں تو بالکل جگہ نہیں، اظہر نے کہا۔ پھر اماں کس کے گھر جائیں گی؟ سب مجبور تھے اور سوچوں میں غرق تھے۔ آپ سب وارڈ نمبر 2 کی مریضہ کے رشتہ دار ہیں؟ ان سب نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جی، آپ کو وارڈ میں ڈاکٹر بلا رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ آئی ایم سوری، شی از ایکسپائرڈ، ڈاکٹر نے اظفر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے چہروں پر ظاہری غم کے ساتھ ایک ہی کمینی سی مسرت کا عکس بھی تھا، اور یہی سچائی ہے کہ ہمارے معاشرے کی 10 بچیوں کو پالنے والے تنہا والدین کو 10 بچے تنہا نہیں پال سکتے، اور بہت سی مائیں بڑھاپے میں اپنی زندگی کی آخری لمحات سڑکوں پر روزی کماتے اور رلتے گزار دیتی ہیں۔